بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ تو آج ہم لوگ ہمارا نیا ٹاپک جو ہے سیکنڈ ٹرائمیسٹر یہ پڑھنے والے ہیں۔ تو یہ ہے لیکچر نمبر 6 ڈیولپمنٹ ان ایجنگ چیپٹر کے اوپر۔ ہم لوگوں نے اس ٹاپک کو سٹارٹ کیا تھا ہیومن ایمبریونک ڈیولپمنٹ، اور اس کے اندر ہم لوگوں نے کیا کیا، ہم لوگوں نے اس کے اوپر ایک لیکچر پہلے ہی سے ہم لوگ کر چکے ہیں۔ فرسٹ ٹرائمیسٹر یہی ساری چیزیں میں پہلے لیکچر کے اندر پڑھا چکا ہوں، اور یہ دونوں رہ چکے تھے۔ سیکنڈ ٹرائمیسٹر یہ بھی ہم لوگوں سے رہ چکا تھا باقی۔ تو انشاءاللہ آج ہم لوگ اس کو بھی ڈیٹیل میں دیکھیں گے، ون بائی ون اس کے سارے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، ان سارے کے اوپر ہم لوگ اس لیکچر میں اس ویڈیو کے اندر بہت ہی ڈیٹیل میں انشاءاللہ بات کرنے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ اس کو پورا دیکھیے گا، تب جا کے آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ تو بس آئیے فوراً سٹارٹ کرتے ہیں اس لیکچر کو۔ تو اچھا جی، تو فوراً سٹارٹ لیتے ہیں سیکنڈ ٹرائمیسٹر سے۔ فرسٹ ٹرائمیسٹر ہم لوگوں نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا، بہت ساری چیزیں ہم لوگوں نے ڈسکس کی کہ پہلے 3 مہینوں کے اندر فرسٹ ٹرائمیسٹر کے اندر بچے میں کون کون سی تبدیلیاں آ جاتی ہے، کون کون سے آرگنز ان کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے ہیومن یوٹرس کے اندر اس بچے میں۔ تو سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں جو 3 مہینے آتے ہیں، جیسا کہ 4th 5th 6th، یہ 3 مہینے اس سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں آتا ہے پریگنینسی کے۔ ان کے اندر بھی فیٹس کی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے فیٹس کی۔ تو ان کے کئی پوائنٹس ہیں جس کو ہم لوگوں نے یاد رکھنا ہے، جو کہ اس ٹرائمیسٹر کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ پہلی پوائنٹ یہ ہے کہ دی فیٹل سیکس بیکم اپیرنٹ اینڈ دی پاسبل آئیڈینٹیفائی ڈیورنگ ان الٹرا ساؤنڈ، یعنی جو فیٹل کا جو سیکس ہوتا ہے وہ اپیرنٹ ظاہر ہو جاتے ہیں، بیکمز اپیرنٹ اینڈ پاسبل آئیڈینٹیفائی ڈیورنگ ان الٹرا ساؤنڈ۔ اگر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے، الٹرا ساؤنڈ ایکس رے کے ذریعے سے، جو مشین کے ذریعے سے الٹرا ساؤنڈ اگر اس کو دیکھا جائے تو اس بے فیٹس کی، اس بچے کی سیکس ظاہر ہو سکتی ہے کہ کیا یہ میل ہے یا فیمیل ہے۔ یہ کیونکہ اس لیے کیونکہ یوٹرس ہوتا ہے، یوٹرس ان اووریز آر پلیس، یوٹرس ان اووریز آر ان پلیس فار گرل اینڈ ٹیسٹس آر بگیننگ ٹو ڈیسن فار اے بوائے۔ وہ اس لیے کیونکہ اس ٹرائمیسٹر میں لڑکی کے لیے، گرل کے لیے کیا ہوتا ہے، ان کی جگہ پر ان کا یوٹرس اور اووریز کیا ہوتا ہے، گرل کی جگہ پر موجود ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر یہ فیٹس، یہ بچہ لڑکی گرل ہوا تو ان میں کیا ہو گئے، واضح طور پر یوٹرس اور اووریز دکھائی دیں گے، یوٹرس اور اووریز ان میں دکھائی دیں گے الٹرا ساؤنڈ کے تھرو۔ اگر یہ بچہ، یہ فیٹس لڑکا ہوا بوائے، تو پھر ان کے اندر ٹیسٹیز دکھائی دیں گے، ان کی جو ٹیسٹیز ہوتی ہے وہ کیا ہوں گے، دکھائی دیں گے۔ تو اس لیے ٹیسٹنگ اور بگیننگ وہ شروع ہو جاتے ہیں ٹو ڈیسن فار بیبی کے لیے نیچے آنا شروع ہو، کیونکہ بیبی میں جب وہ بن جاتے ہیں تو نیچے آ جاتے ہیں، ڈیسن ہو جاتے ہیں اسکروٹم کے اندر۔ تو اس لیے فیمیل کے لیے کیا ہوتا ہے، ان کے اووریز اور یوٹرس بن جاتے ہیں، اور میل کے لیے ٹیسٹیز۔ اب اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس ٹرائمیسٹر میں، اس 3 مہینوں میں، دی نرو اینڈنگ فرام دی برین کنیکٹ ٹو دی ایئر allowing the fetus to hear۔ اب اس دوران چونکہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ پہلے ٹرائمیسٹر میں برین تو ڈیولپ ہو جاتا ہے، برین بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے، اپر لپ، ایئر، نوز، آئیز، یہ ساری چیزیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایئر تو ڈیولپ ہو جاتے ہیں، لیکن بچہ اس پہلے ٹرائمیسٹر میں سننے کے قابل نہیں ہوتا کہ وہ آواز سن سکے، اور ان کے اس ہیڈ کے اوپر ہیئر بھی نہیں ہوتے، اور اس طرح یہاں پر یہ بھی پتہ نہیں چلتا پہلے ٹرائمیسٹر کے اندر کہ یہ فیمیل ہے یا میل ہے، یعنی واضح طور پر نہیں معلوم ہو سکتا، کیونکہ یہاں پر ان کا جو ٹیسٹیز یا جو یوتھرس یا اووری ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں فرسٹ ٹرائمیسٹر کے اندر معلوم نہیں ہو سکتی، لیکن جو سیکنڈ ٹرائمیسٹر ہوتا ہے اس دوران کیا ہوتا ہے، اس جو اس کے برین سے جو نرو اینڈنگ نکلتے ہیں، جو نیوران نکلتے ہیں، اس نرو اینڈنگ جو ہوتا ہے، نیوران کا جو لاسٹ اینڈ ہوتا ہے، جہاں پر نیوران ختم ہوتا ہے، نرو اینڈنگ برین سے کیا ہو جاتے ہیں، وہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں ایئر کے ساتھ، کانوں کے ساتھ، جس کے ذریعے سے وہ بچہ کیا کہتا ہے، سننا شروع ہو جاتا ہے۔ allowing the fetus to hear، بچہ سننے کے قابل ہو جاتا ہے، اور وہ نورو اینڈنگ جب ایئر کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ بچے کو سننے کے قابل بناتے ہیں، بچے کو الاؤ کرتے ہیں کہ آپ تم سن سکتے ہو۔ تو اگلا پوائنٹ یہ، دی ہیڈ از اباؤٹ ہاف آف دی اوور آل سائز آف دی فیٹس۔ اس ٹرائمیسٹر میں بچے کا جو ہیڈ ہوتا ہے، سر ہوتا ہے، وہ تقریباً اس بچے کا جو اوور آل مکمل جو سائز ہے، اس کے سائز کے ہاف ان کا ہیڈ ہوتا ہے، یعنی اتنا بڑا ہوتا ہے اس کا سر اس سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں۔ جس طرح اس کی اوور آل سائز کے ساتھ اگر اس کی موازنہ کیا جائے، اس کو کمپیئر کیا جائے، تو تقریباً اس کے سائز کو اگر ہاف کیا جائے تو ہاف سائز اس کے ہیڈ کے برابر ہوگا، اس بچے کا اپنا ہاف سائز، اس لیے اتنا بڑا ہیڈ اس دوران کا ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اگلا پوائنٹ یہ، دی فیٹل مسل اینڈ باڈی فیٹ از بینگ اسٹورڈ انڈر دا اسکن۔
کہ جو فیٹل بچے کے جو مسل ہوتے ہیں اور جس کے باڈی کا جو فیٹ ہوتا ہے فیٹ وہ ان کے اسکن کے انڈر اسکن کے نیچے جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی اسٹورڈ ہو جاتا ہے اسکن کے اندر. اور اگلا پوائنٹ یہ دا باڈی ہیئر اسٹارٹ ٹو اپیئر, بچے کے جو ہیئر ہوتے ہیں وہ بھی دکھائی دینے لگ جاتے ہیں. وہ کیا ہو جاتے ہیں, بچے کی جو بال ہوتے ہیں وہ بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے فنگر پرنٹ ڈیولپ ہو جاتے ہیں. فنگر نیلز تو پہلے ہی سے ڈیولپ ہو چکے تھے فرسٹ ٹرائمیسٹر کے اندر, لیکن سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں فنگر پرنٹ بھی ڈیولپ ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل یہ ڈائیگرام کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک کیا ہے, بچہ ہے, سمجھانے کے میں نے ان کا اوپن ڈائیگرام ڈرا کیا ہوا ہے بڑا سا, حالانکہ اس طرح کا ڈائیگرام نہیں ہوتا جب وہ یوٹرس کے اندر ہوتا ہے بچے کا. تو فار ایگزامپل یہ پہلی بات یہ ہے کہ جو ہیئر ہوتے ہیں ہیئر اس کے باڈی پر کیا ہو جاتا ہے وہ بھی اپیئر ہو جاتے ہیں. اچھا, اب یہاں پر ان کا جو برین ہے, برین جو کہ فرسٹ ٹرائمیسٹر کے اندر ہی ڈیولپ ہو چکا تھا, ان کا ایئر بھی پہلے ہی سے ڈیولپ ہو چکا تھا. اب یہاں سے نرو اینڈنگ جو ہوتے ہیں برین سے وہ ایئر کے ساتھ اس کے کان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں, جو کہ اس بچے کو اس کے قابل بناتا ہے کہ وہ کیا کرے, ساؤنڈ کو, آواز کو سننے کے قابل بناتا ہے. اسی لیے بچہ اس دوران سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں ہیئر ساؤنڈ, آواز کو بھی سن سکتا ہے. اور اس کے فنگر پرنٹ بھی, یہاں پر انگلیوں کے جو فنگر پرنٹ ہوتے ہیں وہ بھی ڈیولپ ہو جاتے ہیں. اور اس کے اسکن کے نیچے فیٹ جو چربی ہوتی ہے, فیٹ ہوتی ہے, وہ بھی سٹورڈ ہو جاتی ہے, جمع ہو جاتی ہے, یعنی فیٹ سٹورڈ فیٹ انڈر دا اسکن. اگر یہ بچہ میل رہا, لڑکا ہوا, بوائے تھا, تو پھر یہاں پر ان کے اندر ٹیسٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. ٹیسٹی جیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیبی, یہ بچہ لڑکا ہے. لیکن لڑکی کے کیس میں یہاں پر اووریز اور یوٹرس بن جاتی ہے, جیسے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ لڑکی ہے. یہ سیکنڈ ٹرائمیسٹر کے اندر یہ موٹی موٹی کیا تھے, جو کچھ پوائنٹ تھے, جو ساری چیزیں, جو فیچر تھے, کچھ ڈیولپمنٹ تھا بچے کے اندر جو سیکنڈ ٹرائمیسٹر کے اندر ہو جاتی ہے. آپ ہم لوگ بڑھیں گے آگے تھرڈ ٹرائمیسٹر کے اندر, جو کہ لاسٹ 3 منتھ ہوتے ہیں بچے کے ماں کے پیٹ کے اندر, کہ اس دوران اس میں کون کون سی چینجز, تبدیلیاں, کون کون سی چیزیں وہ ڈیولپ کرتا ہے, کون کون سے آرگن ان میں ڈیولپ ہو جاتے ہیں, وہ بھی تھوڑا دیکھتے ہیں تھرڈ ٹرائمیسٹر کے اندر. اچھا, تو فیٹل ڈیولپمنٹ دی تھرڈ ٹرائمیسٹر میں لاسٹ 3 منتھ آتا ہے, 7 8 and 9 منتھ آتا ہے. اگر ویک کے حساب سے, ہفتے کے حساب سے دیکھا جائے تو فرام 9th ویک 29 ویک ٹو 40 ویک یہ سارے ان میں آ جاتے ہیں, یعنی 29 سے لے کر 40 تک جتنے بھی ہفتے جو ویک ہوتے ہیں وہ اس 3 مہینے کے اندر آ جاتے ہیں. تو پھر ان کے اندر کچھ پوائنٹس ہے اس کے اندر بھی, وہ بھی تھوڑا دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سی چیزیں یہاں پر ہو جاتی ہے. پہلی پوائنٹ یہ ہے, دی فیٹس ول بی گروئنگ دی موسٹ ریپڈلی ڈیورنگ دس اسٹیج, گیننگ اپ دی ویٹ ٹو 28 گرام پر ڈے. یعنی اس دوران اس تھرڈ ٹرائمیسٹر میں بچے کی جو گرو ہوتی ہے, گروتھ, وہ بہت ہی ریپڈلی, بہت تیزی کے ساتھ بچہ اس دوران اس ٹرائمیسٹر میں اپنا بڑھوتری کرتا رہتا ہے ڈیورنگ دی اسٹیج میں. اور وہ اس اسٹیج میں تقریباً ہر دن کے حساب سے اگر دیکھا تو پر ڈے وہ 28 گرام کا وزن گین کرتا ہے, 28 گرام کا ویٹ وہ گین کرتا ہے, حاصل کرتا ہے اس آخری 3 مہینوں میں. یعنی اتنا جلدی, اتنا تیزی کے ساتھ وہ اپنا کیا کرتا ہے, گروتھ کرتا رہتا ہے اس 3 مہینوں میں. تو نیکسٹ پوائنٹ یہ, دی فیٹس بیگین ٹو موو ریگولرلی اینڈ از فیلڈ بائی دی وومین. یعنی اس میں کیا ہوتا ہے, اس ٹرائمیسٹر میں بچہ ریگولرلی باقاعدگی سے مومنٹ حرکت کرتا رہتا ہے, یعنی حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ حرکت ان کی جو ماں ہوتی ہے وہ اس کو محسوس کر سکتی ہے. یعنی اگر ماں کے پیٹ کے اندر جو لاسٹ 3 منتھ کا جو بچہ ہوتا ہے, تو اس دوران وہ وومین, وہ عورت اس قابل ہو جاتی ہے کہ اپنے بچے کے اندر جو حرکت ہو وہ اس کو فیل کر سکے, محسوس کر سکے. یعنی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرا بچہ میرے پیٹ کے اندر کیا کرتا ہے, حرکت کرتا رہتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ یہ, مومنٹ آف دا فیٹس بیکم اسٹرانگر. اس بچے کا جو حرکت ہوتا ہے, جو مومنٹ ہوتا ہے, وہ بہت ہی اسٹرانگر بن جاتا ہے, بہت ہی تیزی کرتا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے, حرکت کرتا رہتا ہے, مومنٹ کرتا رہتا ہے اس میں. اینڈ مور فریکوینٹ, اور بہت ہی فریکوینٹلی. اینڈ وی آر امپرووڈ برین, آئی اینڈ مسل فنکشن. دی فیٹس از پریپیئرڈ فار ایکسیوٹیریووائبلٹی. اب یہ کیا ہے, یعنی وہ اتنا اسٹرانگر ان کا مومنٹ ہو جاتا ہے, بہت ہی وہ مور فریکوینٹ ہو جاتا ہے, اور ان کا بہت ہی ان کے برین, آئی, مسل فنکشن بچے کی اس طرح امپروو ہو جاتی ہے کہ اب اگر ہم لوگ بچے کو یوٹرس کے باہر بھی رکھنا چاہے تو پھر بھی وہ کیا ہو سکتا ہے, زندہ رہ سکتا ہے. یعنی وہ اس قابل ہو جاتا ہے, وہ تیار ہو جاتا ہے ایکسیوٹیریووائبلٹی. یعنی ایکسٹرنل انوائرمنٹ, اگر ہم یوٹرس کے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو رکھ لیں تو پھر بھی وہ زندہ رہے. فار ایگزامپل اگر اس 3 مہینوں کے اندر اگر کوئی کچھ مہینے
یعنی 1-2 مہینے پہلے ڈیلیوری ہو جائے یا کسی بیماری کی وجہ سے ہم لوگوں کو نکالنا پڑے بچے کو ماں کے یوٹرس سے باہر ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں، تو اس دوران وہ اتنا قابل ہو جاتا ہے، ہوتا ہے بچہ کہ اس کو ہم باہر وہ زندہ رہ سکتا ہے کسی ماحول کے اندر۔ آج کل بہت سارے ڈیوائسز مشین بھی ایجاد ہو چکے ہیں جس کے اندر بچے کو رکھا جا سکتا ہے آخری 3 مہینوں میں، لیکن پھر بھی اگر 1 منتھ پہلے بھی ان کی ڈیلیوری ہو جائے پھر بھی ان کو کوئی اس طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہو سکتا، یعنی وہ ایک سیچری ویبلٹی کے قابل ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اچھا، نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے، دیر از اے ہیڈ انگیجمنٹ ان تھرڈ ٹرائمیسٹر۔ تھرڈ ٹرائمیسٹر میں اس بچے کی ہیڈ انگیجمنٹ ہو جاتی ہے، ان کی انگیجمنٹ ترتیب ہو جاتی ہے وہ اس طرح کہ دیٹ از دی فیٹل ہیڈ ڈیسنٹ ان ٹو دا پیلوک کیوٹی، کیونکہ اس دوران بچے کا اس فیٹس کا جو ہیڈ ہوتا ہے، جو سر، وہ ڈیسنٹ ہو جائے، نیچے آ جاتا ہے پیلوک کیوٹی میں۔ اس عورت کے یعنی اس کی مدر کے ماں کی جو پیلوک کیوٹی ہوتی ہے اس میں اس تھرڈ ٹرائمیسٹر میں بچے کا الٹا ہو جاتا ہے، اس طرح نیچے ڈیسنٹ ہو جاتا ہے نیچے پیلوک کیوٹی کے اندر، کیونکہ وہ اب کیا ہو جاتا ہے، تیاری کر رہا ہوتا ہے اس دوران بچہ باہر جانے کے لیے، یعنی ماں کے پیٹ سے باہر برتھ کرنے کے لیے، پیدائش کے لیے وہ خود کو پریپیئر کر رہا ہوتا ہے، تو اس دوران ان کے اندر جو ہیڈ ہوتا ہے، اس بچے کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ بھی ڈیسنٹ ہو جاتا ہے، نیچے آ جاتا ہے پیلوک کیوٹی میں۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے، 4th week into pregnancy, 40 weeks into pregnancy and 38 weeks after conception or fertilization, baby might be about 18 to 20 inches long and weighs 6 to 9 pounds. However, the healthy baby is born in different size. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی پریگنینسی سے اگر کاؤنٹ کیے جائے ان کے ہفتے کے حساب سے، تو 40 ویک کے بعد، یعنی 40 ویک میں یا 38 ہفتے یعنی ویک کے بعد، کنسیپشن کے بعد یا فرٹیلائزیشن کے، اگر کنسیپشن یا فرٹیلائزیشن کے سے کاؤنٹ کیا جائے، ان کے ہفتوں کا حساب کیا جائے بچے کا، تو پھر 38 ویک آ جاتے ہیں ان کے مکمل 9 مہینے پورا ہونے میں، یا اگر پریگنینسی سے کاؤنٹ کیا جائے تو پھر 40 ویک۔ یہ دونوں پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو اس دوران بچہ تقریباً ان کی جو لینتھ ہوتی ہے، وہ لمبائی، وہ تقریباً 18 سے لے کر 20 انچ تک یا 22 انچ تک ان کی لمبائی ہوتی ہے، اور اس کی ویٹ کی اگر بات کی تو وہ تقریباً بچہ 6 سے لے کر 9 پاؤنڈز تک ان کا وزن ہوتا ہے، ویٹ ہوتا ہے۔ لیکن ہاؤ ایور دا ہیلتھی بیبیز بورن ان ڈفرینٹ سائز، لیکن جو ہیلتھی بچہ ہوتا ہے صحت مند، وہ مختلف سائز میں پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ویری ہے، چینجز ہوتے رہتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ان ہر بچے کا اس وقت جو ویٹ ہوگا وہ 6 سے 9 پاؤنڈز ہوگا، یا ان کی جو لمبائی ہوگی وہ 18 سے 20 انچز ہوگی، نہیں، بلکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بچے کی ہیلتھ پر۔ اگر بچہ صحت مند ہو تو اس کی پیدائش کے دوران اس کا سائز اور لینتھ بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو اب کیا ہے نیکسٹ پوائنٹ، یہ اٹس جسٹ ایز نارمل ٹو ڈیلیور اے بیبی اے ویک اور ٹو لیٹ اور ارلی اور اٹ از ٹو ڈیلیور آن ڈیو ڈیٹ۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نارمل چیز ہے بچے کو ڈیلیور کرنا، چاہے تم 1 یا 2 ہفتے بعد میں بچے کی اگر ڈیلیوری ہو جائے، یا 1 یا 2 ہفتے ارلی یعنی پہلے ان کی ڈیلیوری ہو جائے، 1 یا 2 ہفتے پہلے ان کی ڈیلیوری ہو جائے، یا بالکل کیا ہو جائے، ڈیلیور آن ڈیو ڈیٹ، یا بالکل اپنی ہی بالکل ایگزیکٹ ڈیٹ پر، تاریخ پر ان کی ڈیلیوری ہو جائے، تو یہ نارمل ہے، یہ نارمل ڈیلیوری کنسیڈر کی جائے گی۔ فار ایگزامپل سمجھنے کے لیے، اگر ان کی ڈیلیوری کی بات کی جائے، اگر ان کی ڈیلیوری 1 ویک اور 2 ویک لیٹ ہو جائے، یعنی 1 ہفتہ یا 2 ہفتہ لیٹ ہو جائے، یا 1 ویک اور 2 ویک ارلی ہو جائے، یعنی 1 یا 2 ہفتے پہلے ہو جائے اپنے ایگزیکٹ تاریخ سے، یا بالکل ان ڈیو ڈیٹ، بالکل اپنی تاریخ پر ہو جائے، تو یہ تینوں کیسز میں یہ ڈیلیوری نارمل ڈیلیوری کنسیڈر کی جائے گی، تصور کی جائے گی۔ یہ اس میں کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے، چاہے 1 یا 2 ہفتے پہلے بچہ پیدا ہو جائے یا بعد میں، یا بالکل اپنی تاریخ پر پیدا، یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ اچھا، اب ڈیلیوری کے بارے میں نے آپ لوگوں کو یہاں پر بتایا پریگنینسی کے حوالے، تو یہ پوائنٹ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں کہ ڈیلیوری اگر پریگنینسی سے کاؤنٹ کی جائے تو پھر 40 ویک آتا ہے، یعنی ڈیلیوری ہو جاتی ہے 40 ویک آف پریگنینسی، یا 38 ویک آفٹر کنسیپشن یا آفٹر فرٹیلائزیشن۔ فرٹیلائزیشن سے اگر آپ لوگ حساب لگاؤ گے، یعنی کاؤنٹ کرو گے، تو پھر تو 38 ہفتے جو ہوتے ہیں، 38 ویک کا، اس کے بعد ڈیلیوری ہوگی، یا اس پر ہی ہوگی ڈیلیوری، یا پریگنینسی کے اگر آپ لوگ کیا کریں کاؤنٹ کر لیں، تو پھر کیا ہوگا، 40 ویک کیا ہوگی، اس پر ان کی ڈیلیوری ہوگی، کیونکہ یہاں پر حساب ویک میں لگایا گیا ہے، کیونکہ ہم لوگ تو جانتے ہیں کہ 9th منتھ کا یہ پیریڈ ہوتا ہے۔ اگر منتھ کے حساب سے آپ لوگ کاؤنٹ کر لیں تو 9th منتھ، اگر ڈیز کے حساب سے، دن کے حساب سے آپ لوگ کاؤنٹ کر لیں تو واضح بات ہے کہ 9 مہینے میں، یعنی 1 مہینے میں 30 دن تقریباً ہوتے ہیں، 1 مہینے میں 30 دن، تو 9 مہینے میں کتنے دن ہوں گے، 9 × 30 کیا ہوگا، تو یہ سے آ جائے گا 270، یعنی 270 ڈیز،
270 दिन के बाद की बच्चा पैदा होगा। आप अगर कोई आपसे पूछे, यहाँ पर चूँकि हिसाब हफ्ते के मुताबिक लगाया गया है वीक के हिसाब से, तो वीक में अगर इसकी बात की जाए तो 270 डिवाइड बाई 7 यानी 270 को अगर हम लोग 7 पर डिवाइड कर ले, क्योंकि एक वीक के अंदर 7 डेज़ होते हैं, 7 दिन, तो फिर क्या होगा, तो 270 डेज़ में कितने वीक आएंगे, तो इस पर अगर हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर 38.5 वीक आ जाएंगे कम्प्लीटली। तो इसलिए यहाँ पर क्या आया है 38 वीक, यानी 38 वीक और 5 डेज़ के बाद ही इनकी डिलीवरी हो जाएगी। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था केस का फीटल डेवलपमेंट का, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।